السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، جیسے آپ سب نے سماعت کیا، ہم نے اس بات کو جانا کہ بندہ مومن ظلم سے بچنا چاہیے اور مظلوم کی مدد کے اندر اللہ نے اپنی مدد کو شامل رکھا ہے کہ جو بھائی اپنے کمزور بھائی کی مدد کرتا ہے، اپنے بھوکے بھائی کو کھانا کھلاتا ہے، اپنے پیاسے بھائی کو پانی پلاتا ہے، اور کسی بھی اعتبار سے اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اور جب تک بندہ بندوں کی مدد کرتا رہے گا، اللہ اس کی مدد کرتا رہے گا۔ جب تک بندہ بندوں کا خیال کرتا رہے گا، اللہ اس کا خیال کرتا رہے گا۔ اور یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ ان بندوں میں آپ کے والدین بھی شامل ہے، آپ کی اولاد بھی شامل ہے، آپ کے گھر والے بھی شامل ہے، آپ کے پڑوسی بھی شامل ہے، آپ کے رشتہ دار بھی شامل ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں اس فضیلت کو کیسے حاصل کروں؟ میں کام کو جاتا ہوں، نوکری کو جاتا ہوں، پڑھنے کو جاتا ہوں، اس فضیلت کو کیسے حاصل کروں؟ تو اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کرتے رہیں گے، اللہ آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ آپ اپنے اولاد کے لیے محنت کرتے رہیں گے، اللہ آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ تو آپ اس طور پر بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ ہر مسلمان بھائی کی مدد کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، ہر ایک بھائی کی مدد کے لیے آپ کوشش نہیں کر سکتے، تو کم سے کم آپ کا جو دائرہ کار ہے کہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، جو آپ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کی تو مدد کیجیے، ان کے ساتھ آپ جڑ جائیے، ان کی اچھائی میں رہیے۔ آپ اپنی زبان سے کسی کے دل کو نہ توڑیے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ مال سے مدد نہیں کر سکتے، علم سے مدد نہیں کر سکتے، وقت سے مدد نہیں کر سکتے، یا پھر اور کسی ذریعے سے مدد نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جب بھی کسی سے ملاقات کریں، جب بھی کسی کا ساتھ ملے تو آپ اچھے اخلاق سے ملیں، خندہ پیشانی سے ملیں، مسکراہٹ چہرے پر سجا کر ملیں، اور جب بات کریں تو لوگوں کے دل کو خوش کریں، لوگوں کے دل کو زخمی نہ کریں، لوگوں کا دل آپ سے ٹوٹے نہیں، آپ سے جڑ جائے۔ کم سے کم یہ کوشش تو ہم کر سکتے ہیں۔ یہ چیز تو ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ اس میں آپ کا مال خرچ ہونا ہے، نہ طاقت خرچ ہونی ہے، نہ وقت خرچ ہونا ہے، کوئی چیز خرچ نہیں ہونا ہے۔ اور اگر آپ اتنا بھی کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ مسکرا کر ملاقات کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کیونکہ آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو غصہ بڑا جلدی آ رہا ہے، بہت زیادہ جلدی غصہ آ جاتا ہے، زبان کی تیزی بہت جلدی لوگوں پر اثر کر جاتی ہے، ہاتھ کبھی کبھی یوں ہی اٹھ جاتا ہے، لوگوں کو خیال نہ رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں، کسی کے دل کو توڑیں، اللہ کو پسند نہیں، کسی کے دل کو آپ زخمی کریں، اللہ کو پسند نہیں، کسی کو آپ ذلیل کریں، اللہ کو پسند نہیں۔ آپ کو دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے کہ اللہ نے ہمارے سارے عیبوں کو چھپا کر ہمیں عزت دی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے بندوں کی بھی عزت کریں۔ برادران عزیز، تو میرا یہی عرض کرنا ہے کہ اگر آپ بندوں کی مدد مال سے نہیں کر سکتے
اپنے علم سے نہیں کر سکتے، اپنے وقت سے نہیں کر سکتے، تو ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہیں، اپنی زبان کو ان کے ساتھ میٹھا رکھیں، اچھا رکھیں، اور ان کے دل کو مجروح نہ کریں، چاہے وہ آپ کے والدین ہوں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ آپ کے گھر والے ہوں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے اتنا جھگڑ پڑتے ہیں، اور بے وجہ بے سبب۔ اس کی وجہ کیا ہے تو وہ بھی ہم جانیں گے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ کہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر صبر اور ایثار ختم ہو رہا ہے۔ صبر کا جو مادہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کے مخالف کوئی بات ہو رہی ہے، اگر اس کے منشے کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، تو وہ برداشت نہیں کر پا رہا، اسے یہ بات قبول نہیں کہ کوئی اس کے مخالف کام کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم ہی صحیح ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں، ہمیں بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی آپ کے مخالف کام کر رہا ہے تو اس پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو بے چین کر رہی ہے، یا تو آپ اس کو اچھے انداز سے روک دیجئے، اپنی بات کو اچھے انداز سے پیش کیجئے، یہ بات مناسب نہیں ہے، ایسے مت کیجئے، یا پھر خاموش رہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا، یعنی فساد کو دور کیجئے۔ ایک طرف ہم نے یہ بات کو جانا ہے کہ ہمیں مظلوم کی مدد کرنی ہے، جو لوگ پریشان ہیں، ایک مومن کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں، ان کی مدد کریں، جو آپ کی قدرت ہے، جو آپ کی طاقت ہے، اس لحاظ سے آپ ضرور کوشش کریں۔ دوسری طرف آج جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کا پہلو، بربریت کا پہلو، زیادتی پر زیادتی کرنے کا پہلو، کہ اللہ نے کسی کو طاقت دی تو اس طاقت کے غلط استعمال کا پہلو، اللہ نے کسی کے پاس دولت دی تو اس دولت کا استعمال کو کس طرح سے کیا جا رہا ہے اس کو سمجھا نہیں جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں جاننا چاہیے کہ ظلم کیا ہے، ظلم کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو مار پیٹ کر دینا، کسی کے مال کو کھا جانا، کچھ پیسے غصباً اپنے پاس رکھ لینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ لیکن آپ کو جاننا چاہیے کہ ظلم کی حقیقت کیا ہے۔ ظلم کا جب آپ ترجمہ دیکھیں گے، اس کا ڈیفینیشن آپ جب اٹھا کر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وضع الشیء علی غیر محلہ ظلم، وضع الشیء علی غیر محلہ ظلم، کہ جس چیز کا جو مقام ہے اس سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر رکھ دینا ظلم ہے۔ یعنی جو چیز کا جو مقام تھا اس کو وہاں پر مقرر نہ کرنا اور اس چیز کے مقام کو ہٹا دینا، یہی ظلم ہے۔ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں بزرگ ہیں، آپ کے گھر میں والدین ہیں، اور آپ کا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ سلوک کیسا ہو کسی حال میں؟ اللہ فرماتا ہے احسانا، حسن سلوک ہو، احسان کا سلوک ہو۔ ان سے گفتگو کیسے ہو؟ اللہ فرماتا ہے اپنی زبانوں کو نرم رکھو، اپنے کاندھوں کو جھکائے رکھو، اور ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا، جھڑکنا تو دور کی بات ہے، اف تک نہیں کہنا، یہ والدین کا حق ہے۔ اب اگر اس کے اندر کوئی کمی ہو رہی ہے، جہاں پر ہمیں اخلاق پیش کرنے ہیں، جہاں پر ہمیں احسان پیش کرنا ہے، جہاں پر ہمیں گفتار میں نرمی لانی ہے، جہاں پر اپنے کاندھوں کو جھکائے رکھنا ہے، جہاں پر اپنے آپ کو بالکل آہستہ سے پیش کرنا ہے، اگر وہاں پر کوئی آواز کو بلند کر رہا ہے، وہاں پر اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہے، وہاں پر کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جو احسان کے خلاف ہے، تو جان لو کہ یہ ظلم ہے، کیونکہ آپ نے جس چیز کا جو مقام تھا اس سے ہٹا دیا۔ جہاں مقام محبت ہے وہاں پر آپ نے سختی پیش کر دی تو یہ ظلم ہے۔ اسی طرح
آپ کا تعلق آپ کے گھر والوں کے ساتھ، کہ جہاں ان کا حق یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے کہ احسان کا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ جہاں والدین کا ذکر ہوا وہیں ذوی القربہ کا بھی ذکر ہوا۔ اور آپ اگر جہاں آپ کا فریضہ، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، محبت سے رکھا جائے، اور وہاں اگر آپ سختی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، زبان سے تکلیف دے رہے ہیں، ہاتھ سے تکلیف دے رہے ہیں، تو یہ بھی ظلم ہے۔ اولاد اگر والدین کا خیال نہیں رکھتی تو یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح والدین اگر اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر رہے ہیں اور دن بھر محنت تو کر رہے ہیں، مشقت تو کر رہے ہیں، پیسے تو کما رہے ہیں، دنیا تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہ خبر نہیں ہے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، بچے نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، بچے نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا، بچے کے اخلاق، بچے کے کردار، بچے کا انداز زندگی اگر صحیح راستے پر نہیں ہے تو یہ پوچھ بھی والدین سے ہونے والی ہے۔ اگر وہاں پر والد کوئی کہہ دے کہ میں نے تو زندگی بھر کوئی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا اور ایک فرض یہ تھا کہ تم اپنے بچے کی صحیح تربیت کرتے، اور اگر تم نے نہیں کی ہے تو یہ بھی ظلم ہے۔ برادران عزیز، تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا فرض کیا ہے اور ہم اسے کتنا ادا کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ سب سے اہم چیز جو ہماری زندگی کا حصہ ہے وہ ہے ہمارا ایمان۔ سب سے اہم چیز ایک مومن کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کسی چیز کی ہونی چاہیے تو اس کے ایمان کی ہونی چاہیے، ایمان کی ہونی چاہیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو آدمی کا ایمان اس کے قلب سے نکل جاتا ہے، آدمی کا ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے، آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں کہ تم ایمان پر اللہ کے شکر گزار بنو۔ بندہ مومن اللہ کا شکر گزار ہونا، اور شکر گزاری کی تمام نعمتیں اپنی جگہ ہے۔ اللہ نے کھانا پینا دیا، اس کا شکر گزاری اپنی جگہ ہے۔ اللہ نے صحت دی، عافیت دی، اس کی شکر گزاری اپنی جگہ ہے۔ اللہ نے تمام جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کی شکر گزاری ایک طرف ہے، اور اللہ نے جو ایمان کی نعمت ہمیں دی ہے اس کا شکر بجا لانا سب سے پہلے ہے۔ شکر تو ہر حال میں بجا لانا ہی ہے۔ بندہ مومن تو شاکر ہی ہوتا ہے، شکر تو بجا لانا ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ کسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا ہے کسی نعمت پر، تو وہ ہے ایمان۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے جو ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، جو ہماری کامرانی کا ذریعہ ہے، کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل مقبول نہیں، کسی کا درجہ بلند نہیں، کوئی جنت کا مستحق نہیں، کوئی حضور پاک کا غلام نہیں، کہ جب تک اس کے پاس ایمان نہ ہوگا یہ تمام جو فضیلتیں آپ کو ملنے والی ہے وہ نہیں ملے گی۔ اور آج ہم اسی ایمان کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، اس کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اور اس کو ہم نے ایک کونے میں ڈال رکھا ہے۔ ایمان کی قدر، ایمان کی اہمیت ہمارے پاس آج نظر نہیں آتی۔ ہمارے پاس دنیا کی اہمیت نظر آتی ہے، ہمارے پاس آج کاروبار کی اہمیت نظر آتی ہے، ہمارے پاس آج مال و متاع کمانے کی اہمیت نظر آتی ہے، لیکن ایمان کی سلامتی کس چیز پر ہے؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کے لیے ہمیں کیا محنت کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط ہو
اس کے لیے کوئی کوشش نہیں. یہ کوشش ضرور کی جا رہی ہے کہ جسم کیسے مضبوط ہو, یہ کوشش ضرور کی جا رہی ہے گھر کیسے بڑا ہو جائے, یہ کوشش ضرور کی جا رہی ہے کہ کیسے بڑی گاڑی ہو جائے. تمام کوششیں دنیا کے لیے ہے, لیکن سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی ہے وہ ایمان ہے. اس کی پختگی کے لیے کوئی خیال نہیں, اس کی مضبوطی کے لیے کوئی کوشش نہیں, اس کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں, ہمارے عمل میں نظر ہی نہیں آ رہی ہے. شروعات کہاں سے کریں؟ ایمان کی پختگی کی شروعات آپ کو کرنی ہے تو کیجئے اللہ کے شکر سے کہ پروردگار آپ نے مجھے مومن بنایا, سب سے بڑا انعام مجھے عطا فرمایا, تیرا شکر ہے. بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شاکر ہو. کیونکہ آج میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہوں, زبان کھل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے شکوہ و شکایت ہو رہی ہے, سوال ہو رہا ہے, جواب کی تلاش ہے, راستوں کی تلاش ہے, اور کہیں نہ کہیں بے چینی بے قراری نظر آتی ہے, اطمینان دلوں سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں, ان کے اندر سیٹسفیکشن نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جو حاصل ہونا چاہیے تھا حاصل نہ ہوا, میں جو چاہتا تھا وہ مجھے ملا نہیں. تو سب سے پہلے آپ کو یہ بات کو جاننا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو وہ نعمت دی ہے, حضور پاک کے صدقے میں اللہ نے آپ کو اس نعمت سے نواز دیا ہے جو دنیا و آخرت میں آپ کو کامیاب کرنے والی ہے. وہ نعمت ایمان ہے. لاکھوں کروڑوں ہے جن کے پاس یہ نعمت نہیں, یہ دولت نہیں. اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. تو یہاں پر جب آپ اس طور پر سوچیں گے تو بندہ اللہ کا شکر گزار ہو جائے گا, شکوہ شکایت کم ہو جائے گا, کیونکہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ دولت مجھے حاصل ہے جو ہزاروں کروڑوں کو حاصل نہیں, وہ نسبت مجھے حاصل ہے جو کامیاب کرنے والی ہے. وہ دولت اللہ نے مجھے دی ہے, وہ نعمت اللہ نے مجھے دی ہے جو دنیا و آخرت میں کامرانی اور کامیابی کا ذریعہ ہے, وہ ہے ایمان. تو جو آپ کے پاس ہے پہلے اس کی قدر کیجئے, آدمی شکر گزار ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیجئے. آپ کو اگر محسوس ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں, میں مقروض ہوں, میرے پاس نعمتیں نہیں ہیں, تو یاد رکھیں کہ سب سے بڑی نعمت آپ کے پاس ہے. اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان والا ہونا, یہ اللہ کی نعمت آپ کے پاس ہے. سب سے پہلے اس کا شکر کیجئے. ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ ذہن میں یہ بات آتی ہے یقیناً ایمان ہے, ایمان کا شکر کریں تو ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے اللہ نعمتوں میں اضافہ ہی اضافہ کرتا چلا جائے گا. اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا. اگر آپ کو بیماری نظر آ رہی ہے, اگر آپ کو تندرستی نظر آ رہی ہے, اگر آپ کو مقروض ہونا نظر آ رہا ہے, اگر آپ کو راستوں کا بند ہونا نظر آ رہا ہے, اور آپ کی نگاہیں انہی پریشانیوں کی طرف رہے گی, تو پھر آدمی شکر گزاری کی طرف نہیں شکوہ شکایت کی طرف چلا جائے گا. برخلاف اس کے جب بندہ مومن اللہ کی نعمتوں کو دیکھے گا کہ اللہ نے مجھے ایمان, وہ نعمت جو سب سے بڑی ہے وہ عطا فرمائی ہے, اللہ نے مجھے والدین کی نعمت دی ہے, اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت دی ہے, اللہ نے مجھے صحت دی ہے, عافیت دی ہے, اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایمان اور حضور پاک کی نسبت کی نعمت دی ہے, ان نعمتوں پہ نظر ہوگی بندہ شکر گزار ہوگا, شکوہ شکایت کی طرف نہیں جائے گا. اور ہم جانتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ جب بندہ شکر گزار ہوتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہے. تو ہوگا کیا؟ جب بندہ مومن شکوہ شکایت چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کرے گا, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرے گا اور کہے گا الحمدللہ الحمدللہ, پروردگار تیرا شکر ہے, تمام تعریف تیرے لیے ہے کہ تو نے مجھے مومن کر دیا, تو نے مجھے اللہ والا کر دیا, تو نے مجھے حضور پاک کا غلام کر دیا, اور اس سے بڑی نعمت کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی تو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے. اور یقیناً جب بندہ شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے, اے میرے بندے سنو, لَإِن شَكَرْتُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ جب تم شکر کرو گے تو اب میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، تمہارا ایمان بھی پختہ سے پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ تم کو پریشانی کیا ہے کہ تم بیمار ہو اور تم نے شکر ادا کیا، ہم تمہاری بیماری کو بھی دور کرتے ہیں۔ تم پریشان ہو اور تم نے شکر ادا کیا، ہم تمہاری پریشانی کو بھی دور کرتے ہیں۔ تم مقروض ہو اور تم نے شکر ادا کیا، شکایت نہیں کی تو ہم تمہارے قرض کو بھی دور کرتے ہیں۔ تمہاری جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے تمہارے آفات ہیں، اگر تم ان سب کو رکھتے ہوئے بھی میری بارگاہ میں شکر ادا کرو گے تو یقیناً میرا فضل و کرم تم کو تھام لے گا اور تمہاری ہر پریشانی کو اللہ دور کر دے گا۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم حال کچھ بھی ہو، پریشانی کچھ بھی ہو، اللہ کا شکر نہیں چھوڑنا۔ بندہ مومن شاکر ہوتا ہے، اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیے۔ اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ شکر کیسے ادا کریں، بڑی اہم چیز ہے۔ جب ہم نے اس کی اہمیت کو جانا کہ شکر گزاری اتنی اہم چیز ہے تو کیسے ادا کریں، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے اس واقعے کو رکھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کا ایک گھوڑا گم ہو گیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار اگر میرا گھوڑا واپس مل جائے تو میں تیرا خوب شکر ادا کروں گا، تیری بارگاہ میں خوب شکر ادا کروں گا اگر میرا یہ جانور واپس مل جائے۔ ادھر دعا ہوئی، کیسے نہ ہو کہ وہ تو شہزادے رسول ہے، کہ آپ نے دعا عرض کی اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ آپ کا جو گھوڑا گمشدہ تھا مل گیا، آپ اس پر سوار ہوئے تو آپ کے جو چاہنے والے تھے، آپ کے جو قرابت دار قریب رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ آج ایک ہم کو بہت اہم چیز سیکھنے کو ملے گی، وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں۔ کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار میں تیرا خوب شکر ادا کروں گا، تو آج سلیقہ شکر ہم کو مل جائے گا، طریقہ شکر ہم آج سیکھ لیں گے۔ اس پر وہ سب منتظر تھے کہ اب شکر کا طریقہ ہم کو معلوم ہوگا، سلیقہ ہم کو معلوم ہوگا۔ امام جعفر صادق نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ لوگ خوش بھی ہوئے، تھوڑے حیران بھی ہوئے، اور قریب والے جو تھے انہوں نے عرض کیا یا امام آپ نے تو کہا کہ پروردگار میں آپ کا خوب شکر ادا کروں گا۔ اس پر امام جعفر صادق نے فرمایا کیا میں نے ایسے نہیں کیا؟ کیا میں نے شکر کا حق ادا نہیں کیا؟ تو انہوں نے بظاہر کلمے کی اختصار کو دیکھا کہ کلمہ الحمدللہ بظاہر زبان پر بڑا آسان ہے، بہت چھوٹا ہے، تو سننے والوں نے یہ خیال کیا کہ اتنے چھوٹے کلمے سے کیا ہوگا۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا سنو الحمدللہ یہ کلمہ رأس الشکر ہے، یعنی شکر کے جتنے کلمات ہیں سب کا سردار ہے، کہ اگر تم اس کلمے کو ادا کرو گے تو شکر کا حق ادا کرو گے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کتنی آسانی دی ہے، آپ کو شکر ادا کرنا ہے، کیا کریں؟ الحمدللہ کہیں، الحمدللہ کہیں ہر حال میں، صبح کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، باہر نکلتے وقت، دکان میں بیٹھے ہیں، ہر حال میں کیا کہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرتے چلے جاؤ، میں نعمتوں کی بارش تم پر کرتا چلا جاؤں گا۔ تو آپ کو اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو شکر گزار بندے بنے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور یہ ایمان کی سلامتی کا حصہ ہے کہ بندہ مومن جب تک اپنا تعلق رب سے جوڑا رکھے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شکر کو پیش کرتا رہے گا، اس کا ایمان بھی حفاظت میں رہے گا، ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی نعمتوں میں اضافہ ہی اضافہ ہوگا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کو خیال ہے کہ کوئی نعمت آپ کو نہیں مل رہی ہے، کوئی چیز آپ کو حاصل نہیں ہو رہی ہے،
کوئی معاملہ آپ کا طے نہیں پا رہا ہے، کوئی چیز ہے جو اس کے اندر رکاوٹیں آپ محسوس کر رہے ہیں اور آپ اس طرف کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ معاملہ ہو ہی نہیں رہا ہے، حل ہی نہیں ہو رہا ہے، ان تمام سے بہتر ہے ان کوششوں کے اوپر اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں اور اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کو پیش کریں، اللہ کی بارگاہ میں اس بات کو پیش کریں، پروردگار جو کچھ آپ نے دیا سب سے پہلے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، سب سے پہلے جو نعمتیں آپ نے دی ہے اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ یقیناً اپنے فضل و کرم سے ان چیزوں کا بھی اہتمام کر دے گا جو آپ کو حاصل نہیں ہوئی، جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی مل جائے گا۔ پہلے جو آپ کے پاس ہے اس کے لیے شکر تو ادا کریں، اس کے لیے آپ بندے شاکر تو بنے۔ برادران عزیز، تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ دو صفات اور ہیں کہ جو ہماری آخرت کے لیے ضروری ہے، جو ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ جانیں گے، لیکن آج کا جو معاملہ ہے، آج جو چیز ہم کو یہاں سے لے کر اٹھنی ہے کہ ہم صبح شام اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اس کے لیے بہترین جملہ، بہترین طریقہ ہم کو امام جعفر صادق نے سکھا دیا کہ کیا کہیں؟ الحمدللہ، ہر حال میں الحمدللہ کہتے رہیں۔ اس میں اللہ کی حمد بھی ہے، اللہ کا شکر بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، ہر چیز ہے۔ اس کلمے کو، اس وظیفے کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیجئے، یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ جس کی زبان پر الحمدللہ ہوگا اس کے قدموں پر کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ اسلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہے ان کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔